जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, मुझे मालूम हुआ कि कुछ पीपल्स पार्टी के साथियों को जो कि गवर्नमेंट के अलाइज़ हैं उनकी कोई इश्यूज़ हैं और जब भी इश्यूज़ होती हैं फिर मेरी ड्यूटी लगती है। तो मैं आपके तवज्जुह से जनाब स्पीकर, कल भी मैंने एक मीटिंग की थी आपकी मौजूदगी में, अपने साथी भी मेरे थे, लॉ मिनिस्टर साहब थे, तारिक ज़ौहरी साहब थे, नवीद कमर साहब थे, जखानी साहब थे। तो चूँकि दोनों कंट्रीज़ की जो दोनों पार्टीज़ की जो लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और ज़रदारी से भी आउट ऑफ कंट्री हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज सुबह तशरीफ़ लाए अपने दौरे से। इसी तरह हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वापस तो आ गए हैं, लेकिन वो मेडिकल थोड़ी सी जो उनको एडवाइस है, तो ये मामलात ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। मैंने तमाम तफसील सुनी है। मैं आपके ज़रिए अश्योर करता हूँ कि ये दोनों लीडरशिप्स के साथ मामलात, उधर से भी मामलात हैं, उधर से भी हल करने वाले हैं, दोनों तरह से हल करने वाले हैं। वो गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। को पहली दफ़ा नहीं रोक रहे, अल्लाह के फजल करम से दोबारा रोकेंगे। तो मैं जनाब राना, आपकी इजाज़त है, राना तनवीर साहब को, आज़म तारिक साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साथी हो सकता है फ्राइडे अवेल करके जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुँच गए हों, लेकिन जो साथी हैं पीपल्स पार्टी के उनको आप ज़रा मेहरबानी करके ले आएँ, क्योंकि मेरी जो विज़िट आज की हाउस में थी वो तय हुई थी कि मैं कुछ आके ब्रीफ कर दूँगा। तो ये साथी जाके ले आते हैं जो साथी है। एक तो ये है जी। दूसरा जनाब स्पीकर, हर साल की तरह इस साल भी यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली का इजलास था। वज़ीर आज़म साहब उसकी क़यादत कर रहे थे और मुख्तलिफ वज़रा अपने अपने जिनके वहाँ कोई मामलात थे, क्योंकि मुख्तलिफ एक तो मेजर जनरल डिबेट होती है जिसमें ऑब्वियसली वज़ीर आज़म नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं मज़ामीन, उसमें ऑब्वियसली जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं या मेनली जो एक्टिविटी होती है फॉरेन मिनिस्टर की होती है, तो वो सारी चीज़ें के लिए हम वहाँ पहुँचे। और चूँकि असम्बली जो थी वो 23 से 27 सितंबर थी, यूएन जनरल असम्बली का जो इजलास था, लेकिन उससे एक दिन पहले कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक दिन पहले शुरू हो जाती हैं। तलाल साहब ज़रा ऊपर चले जाइएगा मीटिंग। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का, और इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज़ होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज़ को हल भी कर लिए करते हैं। इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वो सीरियस इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले चंद 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे जी। तो जनाब स्पीकर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो 80th इनको कहता सब्र कर ले, सब कुछ बता देंगे। अगर आप वो जो बात जो करने आए हैं, जो आप लोगों के सवाल ये नई रवायात कायम ना करें के ऊपर यूएन जनरल, वही ये नई रवायात कायम ना करें। मेरी बात सुने, मुझे फ्लोर दिया हुआ है, मैं इनकी बात हमेशा सुनता हूँ। ये मेरी बात सुने मेहरबानी करके, को मैं आपको सब पता चल जाएगा। आप सब्र करें ज़रा, जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जो यूएन जनरल असम्बली का जो 80th सेशन था जनाब स्पीकर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि कौम की भरपूर नुमाइंदगी की, और उन्होंने जहाँ कश्मीर का मसला उठाया वहाँ फ़लस्तीन का मसला भी उठाया, जहाँ उन्होंने दूसरे ग्लोबल इश्यूज़ पे जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का, वहाँ पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी का ख़ुसूसन जिक्र किया, और ये बड़ी तफसील के साथ उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और जब वो सेशन उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो सबसे पहले फ़लस्तीन के जो वहाँ नुमाइंदगी थी और जो उनके अपना सदर और वज़ीर आज़म के बिहाफ पे थे लोग, वो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर सस्पेंड कर दूँ, इसलिए प्लीज़ बात करने दें। एक इम्पॉर्टेंट इशू पे हो रहा है, मैं फिर प्रोसीडिंग्स बंद करके मंडे पे ले जाऊंगा सेशन।
ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, فلسطین ہے, یہ ساری چیزیں اس کو کریں پلیز سنیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہاں اسرائیل کو بائی نیم کرٹیسائز کیا گیا, کوئی نئی بات نہیں ہے, تقریر سن بھی لیا کریں, صرف آپ ایک مفروضے کے طور پہ نہ جایا کریں. ابھی آپ دوبارہ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کی تقریر مل جائے گی. تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا. تو یہ صرف یہاں میں معاملہ یہاں میں سارا جواب دیتا ہوں جی, میں کہ مجھے صرف ٹائم دے دیں مہربانی کر کے صبر سے. تو یہ جو ان کی نمائندگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے, ریکارڈ پہ ہے. سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر وہ ہے, یعنی 24 گھنٹے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے, اور جو نیکسٹ تھی وہ 300,000 کے قریب تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وزیر اعظم انہوں نے خود چیئر کرنا تھا, پاکستان اس پہ مدعو تھا, اور پاکستان نے اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس میں خود اس میں نمائندگی کی. اسپیشل کلائمیٹ ایونٹ جو ہے, جو ہماری چونکہ جو فلڈز کا مسئلہ ہے, اور جو پاکستان 1% سے کم ایمیشنز کے باوجود دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں ولنریبل ملک ہے, اس حوالے سے وہ بہت اہم ایونٹ تھا. اور اس میں جو نمائندگی وزیر اعظم صاحب کی تھی, اور اس میں پریزیڈنٹ آف برازیل خود اس کو چیئر کر رہے تھے. اور جو COP 30 ہونے جا رہا ہے وہ برازیل میں ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں, اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونس بہت زیادہ تھی, اور اس کی نمائندگی بھرپور کی گئی پاکستان کی. اسی طرح ملٹی لیٹرل میٹنگ ایک ہوئی, اس کی تفصیل میں فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے سیپریٹ ابھی عرض کروں گا. لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ UNGA تو ہونا ہے, ہر سال ہوتا ہے, اب بھی ہوگا, 80واں ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے. یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے. عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے. ہیو اے ہارٹ. کوشش کیا تھی کہ کیا پاکستان, اور یہ کوئی اناؤنس کر کے نہیں, یہ ایک نوبل مشن تھا اس وزٹ کا, کہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ممالک مل کے, US از پرہیپس دی لاسٹ ہوپ ناؤ, کہ اگر ان کو انگیج کر کے یہ خون بندی جو روز ہو رہی ہے معصوم جانوں کی, اب وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے فوت ہو رہے ہیں وہاں لوگ, کئی درجنے روز وہاں سے نکالے جا رہے ہیں, اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا. ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کا پلان ہے. تو اس کے لیے ایک پلان تھا کہ کچھ ممالک اگر مل کے, تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں US کے, ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں کہ بھئی یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے فلسطین کا اور غزہ کا, اور جہاں وہ 64,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں جناب اسپیکر, 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے پچھلے 2 سال میں. یہ درجنوں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں یونائٹڈ نیشن میں, UN جنرل اسمبلی میں OIC کی قرارداد ہو چکی ہیں. ہم نے تو اپنا تقریر میں تو کہا کہ غزہ تو گریو یارڈ کا بن چکا ہے, قبرستان, انٹرنیشنل گلوبل کانشس کا ضمیر کا قبرستان بن چکا ہے, وہاں تو لوگوں کا قبرستان تو بن رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی, اور یہ وہ میٹنگ تھی جس میں 1+1 تھا کہ ملک کا صدر, جہاں میں صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم, اور اس ملک کا وزیر خارجہ. 8 ممالک تھے اس میں جناب اسپیکر. ہمارے ساتھ سعودی عربیہ ملا, ہمارے ساتھ جارڈن ملا, ہمارے ساتھ ایجپٹ ملا, ہمارے ساتھ UAE ملا, ہمارے ساتھ قطر ملا. یہ 5 عرب ممالک تھے. اور جو اسلامی ملک ہیں جو عرب ممالک نہیں ہیں, اس میں ہمارے ساتھ ترکی ملا اور انڈونیشیا ملا. یہ وہ 8 ممالک تھے جن کے یا صدر, جن کے صدارتی نظام ہے, ترکی کا صدر ہے, انڈونیشیا کا صدر ہے, یا وزیر اعظم, اور ان کے تمام 8 کے 8 پاکستان سمیت وزیر خارجہ. یہ ایک میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو کہ وہاں ہوئی. اور اس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اس میٹنگ میں یہی بات کی کہ جی کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا, اپنا ایجنڈا نہیں تھا. اور اس میٹنگ جب طے ہو گئی, اس سے پہلے ایک دن پریپریٹری میٹنگ ہوئی. میں آج تفصیل بتا رہا ہوں, یہ کسی پریس میں نہیں ہے. اور یہ طے ہوا کہ یہ ڈسکریٹ رکھی جائے گی. یہ اتنا نوبلسٹ آف دی نوبل کاز ہے کہ اگر یہ نکلا تو کئی جو سپوائلر ہیں
جو اس کو خراب کریں گے وہ جمپ کر کے آ جائیں گے میدان میں. ہم نے دیکھا ہے, میں نے جیسے عرض کیا, نہ UN کی ریزولوشن نے کوئی کام کیا, نہ سیکورٹی کونسل روک سکی, نہ عرب ممالک خود روک سکے, اور وہاں تقریریں بہت ہوئی ہیں. اس ہاؤس میں بھی ایک ہم نے ریزولوشن پاس کی, بڑی سنسیئرٹی میں موسٹ گریٹفل ہوں دونوں سائڈس کا, کہ ادھر بھی ہوئی, سینٹ میں بھی ہوئی, لیکن اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ وہ خون بہہ رہا تھا. وہ لوگ روزانہ اب بھوک سے وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا جناب اسپیکر. تو اس سے ایک دن پہلے ہماری 8 فارن منسٹرز کی پریپریٹری میٹنگ ہوئی, اس کے باقاعدہ, تاکہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ والی, تو یہ سائیڈ لائنز پہ تھی, اور UN ہیڈ کوارٹرز کے اندر تھی, اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر تھی نیو یارک میں. اس پہ ہم نے بات سب نے کی کہ جی یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو شرمناک چیز ہے. اگر اس کو بھی روک نہیں سکتے پھر اس اداروں کا ایسے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ UN جنرل اسمبلی کا؟ کیا فائدہ UN سیکورٹی کونسل کا؟ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پازیٹیولی ریئیکٹ کیا, پازیٹیو رسپانس دی. اس نے کہا کہ پھر اس طرح کریں کہ آپ کے جو 8 فارن منسٹرز ہیں, میری ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, اور آپ کوشش کریں کہ 48 سے 72 گھنٹے میں کوئی آپ ورکیبل سولوشن دیں. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے پیر کو, آنے والا جو پیر تھا جو گزر گیا ہے, میں نے پیر کو نیتن یاہو سے میٹنگ کرنی ہے, تو میں پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو روکنے کی. یہ ساری اس کی اسپرٹ تھی, اس پہ کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ تمام جو فورم ہیں جن کو کروا لینا چاہیے تھا, اب تک 2 سال نہیں کروا سکے, تو اس لیے وہ میٹنگ ختم ہوئی. اگلے دن میٹنگ طے ہوئی دوبارہ, قطر کی ایمبیسی کنوینر تھی, اس ایمبیسی میں تمام میٹنگز ہوئی. اس کو کوئی پبلک نہیں کیا گیا, کوئی فوٹو نہیں ریلیز ہوئی. ماں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ والی میٹنگ کی ضرور ہوئی کیونکہ UN وہ ہیڈ کوارٹرز میں تھی, اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ بھی آئی, کمیٹی ان کے بھی ٹیم آئی, ان کے ساتھ کھل کے بات ہوئی کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں, آپ بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے آپ کے خیال میں کیا ختم ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک پیپر دیا, ایک پرپوزل دیا جو کہ 20 پوائنٹ پرپوزل تھا. ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں دے دیا. کافی لمبی میٹنگ ہوئی, اور اس میں جب انہوں نے دیا, ہم نے کہا کہ اب ہم آپس میں میٹنگ کریں گے اگلے 24 گھنٹے, اور پھر ہم آپ کو بات بتائیں گے کہ ہمارا کیا اس پہ رد عمل ہوگا. جناب اسپیکر, اسی کے اندر رہتے ہوئے بجائے یہ کہ ہم کمپلیٹ ایک نیا ڈرافٹ بناتے اور پھر وہ اس میں کئی دن لگتے, تو ہم نے کہا کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں, جو چیزیں ہماری وش لسٹ ہے اس کو ہم اس میں, یا ان کی چیزوں کو امینڈ کرتے ہیں, ڈیلیٹ کرتے ہیں, یعنی ٹریک چینجز جسے کہتے ہیں, اور اپنی چیزیں ڈالتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے کئی میٹنگز کی. اگلے 24 گھنٹے میں 3 میٹنگز ہماری ہوئیں, ایکسچینجز ہوئیں, اور وہاں ہارڈ کاپیز ہم ایکسچینج کر رہے تھے ایک دوسرے کے ہوٹلوں میں, تاکہ اگر وہ نہ ہو کہ کوئی چانس ہے روکنے کا, اس خون بندی کا, تو وہ بھی ختم ہو جائے. وہ الحمدللہ جمعے کو رات کو جب میں وہاں سے نکل رہا تھا, تو یہ فائنل جو ڈرافٹ بنا ہماری طرف سے 8 ملکوں کی طرف سے, اکیلا پاکستان اس میں نہیں ہے, 8 ملکوں کی طرف سے جو ڈرافٹ بنا, وہ ڈرافٹ فیصلہ ہوا کہ جی اب اس کو دوسری طرف ایز پر انڈرسٹینڈنگ ہم بھیج دیں کہ جی ہمارا یہ ڈرافٹ ہے ایز اے کاؤنٹر ڈرافٹ ٹو یو. وہ جو ڈرافٹ وہاں گیا, ہم نے وہ ریفیولنگ کرنی تھی واپسی پہ, تو ہم جب لینڈ کیا قریباً ہم 2 گھنٹے وہاں سے ابھی نکلے تھے نیو یارک سے, تو مجھے اب ہمارے امبیسڈر صاحب کا فون آیا جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں, امبیسڈر عاصم افتخار, ویری انٹیلیجنٹ, پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے سلامتی کونسل کی جو ممبرشپ میں چلا رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہاں ایک فائنل چیز ہے. میں نے کہا کیا رہ گیا, کوئی چیز رہ گئی؟ کہ نہیں, کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 8 کے 8 فارن منسٹر سائن کریں اس ڈاکومنٹ پہ, اور کچھ کا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, جیسے انہوں نے دیا ہم بھی یہ ڈرافٹ دے دیں ہماری, تو یہ تو ایک کنٹری ٹو کنٹری ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو کوئی یہ نہیں کہ خدا نہ خاص. تو یہ میں نے کہا کہ دیکھو یہ عرب ممالک, اس میں 5 عرب ممالک ہے, 3 اسلامی ملک ہیں پاکستان سمیت, ان کو کہو کہ جی, کیونکہ ایک گروپ تھا کہ جی نہیں ہونا چاہیے, دوسرا گروپ تھا سائن, یہ بھی ایک معمولی چیز تھی میرے نزدیک. تو میں نے کہا کہ ان کو کہ جی آپ فیصلہ کر لیں, میجورٹی اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی سائن ہونے چاہیے تو ہم الیکٹرانکلی سائن کروا لیتے ہیں, ابھی سائن آپ کر رہے ہیں میرے بہاف پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے تو آپ جمع کرا دیں, اس کو بھیجیں. تو بائی دا ٹائم وی لینڈیڈ نیکسٹ ڈیسٹینیشن صبح
اگلے دن، کیونکہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا سفر تھا، تو مجھے کنفرم کر دیا گیا کہ امریکن سائڈ کو ڈرافٹ مل گیا ہے. یہ سیٹرڈے کا دن ہے. اب جو فائنل منڈے کو ان کی جو میٹنگ ہونی تھی، جو کہ میں پتا تھا کہ ان کی میٹنگ ہونی ہے، تو اس میں جناب اسپیکر جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی، جو انہوں نے منڈے کو اناؤنسمنٹس کی، اور میں منڈے کو لندن سے پاکستان آ رہا تھا صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے، 4 گھنٹے کا فرق ہے. 10:30 بجے میں نے لینڈ کرنا، 10:30 وہاں چلا تھا. تو اس دوران یہ انہوں نے امریکہ نے اناؤنسمنٹ بھی کی اور 20 پوائنٹ پلان بھی ایک اناؤنس کیا ساتھ. 20 پوائنٹ ہی چل رہا ہے تھرو آؤٹ. تو مجھے سعودی وزیر خارجہ کا میں نے فون جب آن کیا تو میسج تھے، تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بردر وہ انہوں نے ہمارا جو بھیجا تھا، اکثر جو ارجنٹ چیزیں وہ تو ماننی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ہمیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا. کیا چوائسز تھیں؟ 2 چوائسز تھیں. یہ میں سعودی وزیر خارجہ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہ نہیں، ابھی ہم کنٹینیو کریں گے، اور شاید اسرائیل کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہ ابھی چلتا رہے معاملہ، جتنے اور مار سکتے ہیں، جتنے اور خون ریزی ہو سکتی ہے، جتنے اور لوگ نکال سکتے ہیں بردر، اور وی لیٹ اٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ. جو انہوں نے اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ اور 20 پوائنٹس، اور ہم اپنی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کریں، اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم ریکارڈ پہ بھی لے آئیں اور ان کو بھی بھیج دیں. میں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہمیں ایسے کرنا چاہیے. اور لیکن میں نے کہا جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو بنائی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے آدھا گھنٹہ دو، یہاں ڈرافٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ڈرافٹ تیار ہے، وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں. مجھے وہ 11:30 رات ملی، پیر کی رات کو. اب میں ان سے انگیجڈ ہوں ٹیلی فون پہ بھی، ادروائز بھی. میں وہ چینجز آپ کو نہیں واک تھرو کروں گا. وہ شاید جو بھی کچھ ساتھی کہہ رہے تھے وہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی نام وام تھے، میں نے وہ بھی کٹوائے اس سے. میں نے کہا ہم اسرائیل کا نام نہیں سننا چاہتے. ہماری ٹریول ڈاکومنٹ جو ہے، میں بھی یار اجازت دو نا بھائی، ہماری ٹریول ڈاکومنٹ کہتی ہے ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. انہوں گارنٹی سیکیورٹی وغیرہ کی بات تھی کہ جی ظاہر ہے کہ جب ہوگا تو جو سیکیورٹی کی گارنٹی ہونی چاہیے فلسطینیوں کے لیے بھی، اسرائیل کے. میں کہا یہ لفظ یہ ہمارا نو گو ایریا ہے. تو جو فائنل سٹیٹمنٹ ہماری رات 1 بجے فائنل ہوئی آپس میں شٹلنگ کے بعد، ظاہر ہے کہ وہ اکیلے تو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا بردر آئی ول پاس یور سینٹیمنٹس ٹو آل دی ادر 6 بردرس اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. رات 1 بجے اسٹیٹمنٹ فائنل ہوئی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کے ریکارڈ پہ بھی لکھوا دیتا ہوں. The foreign ministers of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace. They emphasize, yani 8 countries emphasize the importance of the partnership with US in securing peace in the region. Tisra, along these lines, the ministers welcomed the announcement by US regarding his proposal to end the war. Ye unhone announce kiya. Rebuild Gaza, prevent the displacement of the Palestinian people jo nikal rahe the, and advance the comprehensive peace, as well as his announcement that he will not allow very important annexation of West Bank, جو اسرائیل اناؤنس کر چکے ہیں ایز اے کنٹری, ایز اے پارلیمنٹ, کہ ہم اس کو انیکس کریں گے, یہ اسرائیل کا حصہ ہوگا. وہ کیٹیگورک ہم نے ان سے یہ کمٹمنٹ لی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیا, اینڈ ہی ول ناٹ الاؤ دی انیکسیشن آف دا ویسٹ بینک. اگلا پیرا کیا کہتا ہے, دی منسٹرز, یہ 8 کا ہے یہ اسٹیٹمنٹ, دی منسٹرز affirm their readiness to engage positively and constructively with the United States and the parties toward finalizing the agreement and ensuring its implementation in a manner that ensures peace, security and stability for the peoples of the region. میرے نزدیک اگلا پیرا اس سے بھی امپورٹنٹ ہے, جو کلوزنگ پیرا ہے. ہماری اس پہ انپٹ رات 10:30 سے لے کے 1 بجے تک یہ شٹلنگ ہوئی ہے, یہ فائنل ڈاکومنٹ ہے. They reaffirm 8 countries, فارن منسٹر کہہ رہے ہیں, they reaffirm their commitment, joint commitment to work with the US to end the war in Gaza,
through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, number one. No displacement of Palestinians, number two. The release of hostages, number three. A security mechanism that guarantees the security of all sides, number four. Full Israeli withdrawal. Please, full Israeli withdrawal, number five. Number six, rebuild Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution. यही है ना हमारा टू स्टेट सोल्यूशन. ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है. ये किसी एक की ना हो तो और बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी है टू स्टेट सोल्यूशन, अंडर विच गाजा इज फुली इंटीग्रेटेड विद द वेस्ट बैंक. वेस्ट बैंक इसका हिस्सा होगा. इट विल नॉट बी टेकन अवे एज पार्ट ऑफ इजराइल. इन ए पैलेस्टीनियन स्टेट, इन ए पैलेस्टीनियन स्टेट in accordance with international law as key to achieving regional stability and security. ये वो स्टेटमेंट है जनाब स्पीकर. ये 29 सितंबर को रात हमने, अच्छा ये पाकिस्तान ने नहीं की, ये जो 8 कंट्रीज मैंने पढ़ी हैं, आप किसी कंट्री की वेबसाइट पे फॉरेन ऑफिस में चले जाएं, आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी. फुल स्टॉप, कॉमा, एक लफ्ज इसमें तब्दीली नहीं होगी. This was the joint statement finally agreed with full stop and comma negotiated and wherever necessary make material changes and still committing what I've told you. ये मैं आपके रिकॉर्ड पे रखने लगा हूं, अगर आपकी इजाज़त हो जनाब स्पीकर. ये वो स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे उस रात को दी गई. ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग का टेक्निकली 2:15 बजे, और ये मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी रात थी. मैं इसमें गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जनाब स्पीकर कि या तो हमारी सोलो इतनी हो कैपेसिटी कि हम इसको बंद करवा सके, तो हमें हर कुर्बानी देनी चाहिए, करना चाहिए. अगर हम नहीं कर सकते तो यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए जॉइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई, जो इस्लामी तंजीम 57 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फोरम, तो फिर क्या क्या रास्ता था? क्या हमने तमाशा देखना है, स्टेटमेंट्स देनी है और सियासत करनी है टॉक शोज पे बैठ के, कि क्या हमने कुछ मटीरियल काम करना है? मैं समझता हूँ कि कुरान में मुझसे, मैं तो बहुत एक स्टूडेंट हूँ, क्या कहता है कुरान हकीम? सेविंग ऑफ वन ह्यूमन लाइफ tantamounts to saving of the entire humanity. Killing of a human being tantamounts to killing of the entire humanity. और यहाँ तो दर्जनों रोज और कई 100 रोज शहीद हो रहे हैं वहाँ भाई. तो हम स्टेटमेंट्स के साथ गुजारा नहीं होगा. ये एक प्रैक्टिकल अमल है, अल्लाह ताला इसको कबूल करें. और मैं मशकूर हूँ दूसरे 7 ममालिक का, उन्होंने भरपूर हमारे साथ मदद की, उन्होंने भरपूर अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की. और ये जो मामला जो वहाँ पहुँचने पे शुरू हुआ, वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में ख़त्म हुआ. ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर. मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं. मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था. मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है. और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाई जान. जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे. मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं. उनकी और एंगेजमेंट थी. तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी. उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त. भाई सुन तो लो ना यार जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे. बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है. अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते, तो हमारे लिए बहुत आसान था. ये एफर्ट कोई शेड्यूल में नहीं थी, ये एफर्ट यूएनजीए का हिस्सा नहीं होती. ये जहां तक फलस्तीन के साथ हमारी कमिटमेंट का ताल्लुक है, आपको पता है जनाब स्पीकर, 2 साल के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नॉन इलेक्टेड मेंबर, नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर. 5 परमानेंट होते हैं, 10 इलेक्टेड होते हैं. हमारे पास जुलाई में सदारत थी, 1 महीने के लिए होती है सदारत जिसको मिलती है, और वही कोई एक थीम लेके आता है वो मुल्क, और उसके ऊपर एक दिन बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है या उसको ओपन छोड़ा जाता है. हमने मल्टीलैटरलिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि तमाम
ممبرز کا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے، اس وقت جو حالات ہے دنیا میں، جو افراتفری ہے، جو ہر جگہ پہ کانفلکٹ ہے، کہیں بھی امن نہیں ہے، تو یہ آپ چنیں گے، بڑا اچھا سبجیکٹ ہے۔ میں صرف اس کا میں نے صدارت نہیں کی ایک دن جولائی میں نے ساتھ فلسطین کا دوسرا دن رکھا، میں نے فلسطین میں اس کی بھی صدارت کی، وہ ریکارڈ منگا کے دیکھے کیا ہے وہ۔ میں نے OIC کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا OIC کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اس کو توانا کر سکتے ہیں، اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، اس کو مضبوط ٹانگوں والا بنا سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سیکنڈ ملٹی لیٹرل بگیسٹ فورم ہے آفٹر UN، تو اس کا ایک تیسرا دن وہ رکھا۔ جناب اسپیکر، کئی سالوں سے سیکیورٹی کونسل میں کوئی یونینیمس ریزولوشن پاس نہیں ہوئی، کئی سالوں سے، شاید 12 سال ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے وہ صدارت کی، یونینیمس ریزولوشن اس کے حق میں پاس ہوئی۔ OIC کے حوالے سے اب ریکارڈ چیک کرا لیں، میں کو ہوا میں بات نہیں کر رہا، کئی سالوں سے جو بھی کنٹری پروزائڈ کرتا ہے، اگر چین نے کرنا ہے تو وہاں ہی آیا ان کا فارن منسٹر، اگر کسی اور کنٹری نے کرنا ہے، وہ جو 1 مہینہ ملتا ہے وہ آپ پوری بھرپور اپنی اس کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ کئی سالوں میں پہلی دفعہ OIC کے ٹاپک پیپر پریزیڈنشل اسٹیٹمنٹ یونینیمسلی اڈاپٹ ہوئی کئی سالوں کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارا ذمہ داری ہے، یہ کوئی صرف ہمارا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک اسلامی ذمہ داری ہے۔ یعنی میں نے ابھی میں نے قرآن حکیم کوٹ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، یہ حضرت بیٹھے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے حدیث کی سمجھ ہے کہ مسلم امہ از لائک ون باڈی، ایک جسم کی طرح تمام مسلمان امت 57 ملک، اگر کسی بھی جگہ پہ کسی کو تکلیف ہے باڈی میں تو ہر ایک کو تکلیف اس کو محسوس ہونی چاہیے اور اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ 57 ملک، وہ ایک باڈی ہے، اسلامک باڈی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کاوش تھی اس میں بگننگ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اچھی ہے، اور جو فلوٹیلا چل رہا تھا اس میں بھی ساتھی ظاہر جاننا چاہیں گے کہ اس میں کیا ہوا۔ تو فلوٹیلا جو چل رہا تھا اس میں ہمارے ایک سینیٹر صاحب بھی تھے۔ ابھی تک چونکہ ہماری اسرائیل سے کوئی نہ کوئی روابط ہے کسی قسم کا، نہ ہماری کوئی ان سے سفارتی تعلقات ہیں، اور انہوں نے یہ 40 جو اس میں آ رہے ہیں پریس میں، جو ہماری اطلاع ہے فارن آفس کی، یہ تقریباً 45 یہ فلوٹیلاز ہیں، اور 45 جو شپس ہیں اس میں انہوں نے قریباً 22 کے قریب انہوں نے پہلے 22 کو کیپچر کیا ہے، ان کے تمام لوگوں کو انہوں نے ڈیٹین کیا، جس میں ہماری اطلاع کے مطابق کنفرم نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق سینیٹر مشتاق صاحب جو فارمر سینیٹر ہے پاکستان سینٹ کے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ پہلے پاکستانی ہے، بعد میں جماعت کا تعلق ہے، وہ اس میں ہیں۔ ہم نے جب سے یہ پرسوں رات سے نیوز آئی ہے، ہم نے ایک تیسرے یورپین ملک کو انوالو کیا ہے جو انفلوئنشل ہے، ان کے ہم سفارتی پروسیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ وہاں ان سے رابطہ کریں، ہمارے اس سینیٹر صاحب کو پوری کوشش کر کے ان کو آپ فوری طور پہ وہاں سے ریلیز کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات تک تو انہوں نے لوگوں کو جو ڈیٹین کیا، دیر از نو ایکٹیویٹی۔ میں آپ کو ایک دوسرے ملک کی فورن منسٹری کی بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارا ایک پاکستانی اس میں ہے، باقی نہیں ہے اس میں، جو بھائی جان وہ نہیں ہے ابھی، اس پہلے 25 میں نہیں ہے، اس پہلے میں نہیں ہے، اس میں مشتاق صاحب ہے، وہ پیچھے ہوں گے، لیکن رسول کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو کہا جتنے بھی پاکستانی ہیں ایک دو ہمیں کنفرم کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس ہفتے کو وہ تو کام نہیں کرتے، سب جو ان کا ہے یہودیوں کا، انہوں نے کہا جی کہ اتوار کو وی ول گیو یو ڈیفینیٹلی دی انفارمیشن۔ ہم ان کا بہت تعلق ہے، وہ ایک میجر ملک ہے یورپ کا، بہتر ہے میں اس کا نام نہ لوں تو مناسب ہوگا، لیکن میں پرسوں رات سے ان سے انگیج ہوں، فارن منسٹری انگیج ہے، اور پوری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو ہم حفاظت سے اور انشاءاللہ عزت و احترام سے وہاں سے ایگزٹ کروائیں اور ان کو ریٹریو کریں۔ تو یہ اس کی مزید تفصیل آئے گی، میں انشاءاللہ اس ہاؤس میں یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا، آخر میں شمع بھی آ جائے گی، شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو، اور کچھ نہیں نظر آتا، وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو۔
No cross talk. जनाब No जनाब cross talk. स्पीकर जी। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सब्र, उसका भी जवाब देता हूँ। मैं आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो मैंने कहा कि रिकॉर्ड पे आपकी आ जाए, आपने कहा था पूरी ब्रीफिंग के हाउस को। इसके अलावा जो मेन इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ उनकी मीटिंग थी, उनकी कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, उनकी श्रीलंका के सदर के साथ मीटिंग थी, उनकी जो चीफ एडवाइज़र वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के साथ मीटिंग थी, उनकी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बंगा के साथ मीटिंग थी, सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटेरस के साथ मीटिंग थी, और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ मीटिंग थी, और बिल गेट्स से मीटिंग। ये उनकी मीटिंग्स थी जो कि उन्होंने की, और डेलीगेशन में ऑब्वियसली मैं भी था और दूसरे मिनिस्टर साहबान भी थे, उस मीटिंग में अटेंड किए। मेरी अपनी जनाब स्पीकर, जो मैंने आपको बताया कि वो जो हाई लेवल 1+1 वाला मीटिंग थी, उसके अलावा मेरी जो मीटिंग थी वो कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। वहाँ मेरी 30th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, वो बहुत बड़ा फोरम हासिल करते हैं जेंडर के वाले से, उसमें थी। मेरी OIC की मीटिंग थी कल्चर ऑफ पीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह के ऊपर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अटेंड की। और OIC की कमेटी की मीटिंग थी जो बनी है 6 में, जिसमें हम शामिल हैं। फ़लस्तीन के ऊपर दोबारा वहाँ मीटिंग थी, और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो फ़लस्तीन के ऊपर वो सेपरेट मीटिंग थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, वो मैंने अटेंड की। OIC का अफ़गानिस्तान के ऊपर जो ग्रुप था उसकी मीटिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अटेंड की। जो फॉरेन मिनिस्टर का ग्रुप 77 चाइना है, वो अटेंड की। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से जो मीटिंग थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेंड की। और जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ OIC की, ये मीटिंग जो थी मेरी, ये बाकायदा शेड्यूल्ड मीटिंग्स थी, जो कि उनके पूरे 4.5 दिन के सिस्टम में थी, और पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। इसके अलावा रिकॉर्ड के लिए मैंने 20 बायलैटरल मीटिंग्स की अपने जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे फॉरेन मिनिस्टर्स। उसमें एक तो प्रेसिडेंट जनरल असम्बली के साथ मीटिंग मेरी हुई, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, कनाडा, हंगरी, UK, लिथुनिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, बहरीन, कोस्टा रिका, जर्मनी, मोरक्को, मलेशिया, इजिप्ट, अजरबैजान, एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। इसी तरह प्रेसिडेंट साहब तैयब अर्दवान साहब के साथ, और जो सीरिया में नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं उनके साथ, और बेल्जियम की जो क्वीन है उनके साथ। ये मेरी 20 मीटिंग जो थी वो बायलैटरल थी, ये इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। जहाँ तक जनाब स्पीकर, हमारी जो जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि इस पर हमें अभी इसको पूरी तरह फॉलोअप 8 के 8 मुल्कों को करना है, और ये कमिटमेंट है और रहेगी इंशाअल्लाह कि जब तक ये हम अपना एजेंडा, जो मैंने भी आपकी रेजोल्यूशन रिकॉर्ड पे रखी है, जब तक ये अचीव नहीं होता, तो हम सब के सब जो हैं वो इसके ऊपर हम फोकस रहें। और इसको बाय द वे जो अनाउंसमेंट हुई, हम तो यहाँ ठीक है, अपना अपना राय है, हर एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है, जिसको हम मानते हैं, जिससे डील करते हैं, उसने इसको वेलकम किया। ये तमाम जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने इसको वेलकम किया। ये रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया में सब अवेलेबल है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के आप वेबसाइट पर चलेंगे, उसके ऊपर सब अवेलेबल है। और इसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की हमने जो बात की है, हमने जो गाज़ा से लोगों को ना निकालने की जो बात की है, जो जा चुके हैं उनको वापस लाने की जो बात की है, उसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन की जो बात की है, वहाँ जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं UNRWA जैसी, जिसके बगैर वहाँ तकसीम नहीं हो सकती ह्यूमैनिटेरियन एड, उसकी बात की है, जो ये ह्यूमैनिटेरियन फ़्लो है उसकी बात की है, और इसके साथ साथ उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की बात की है, और इसराइल को उसको अकाउंटेबल करने की बात की है। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हज़रत कायद आदम की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से, और इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। हमारी क्या है, हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन, कॉन्टिगुअस, सॉवरन, टोटल इंडिपेंडेंट इंटेग्रिटी उसकी टेरिटोरियल, और उसके साथ अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल, ये हमारी डिमांड थी, है, और इंशाल्लाह रहेगी, और इसको अचीव करेंगे।
जहाँ तक जनाब स्पीकर एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई, वो वाशिंगटन से एक दिन के लिए वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए, सॉरी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन गए, वाशिंगटन में मीटिंग थी। वो मीटिंग जो थी उसमें मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि उस मीटिंग में मैं नहीं था। वो वज़ीर आज़म साहब थे और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर थे, और उनकी तरफ से उनके जो भी 2-3 उनके काउंटर पार्ट्स थे, मसलन वाइस प्रेसिडेंट थे उनके और दूसरे 1-2 लोग थे, तो वो मीटिंग जो थी वो बेसिकली वो काफ़ी देर से पेंडिंग थी और शेड्यूल हो रही थी कि स्पेशल ना जाना पड़े। तो इसलिए इन दिनों में 25 तारीख को जो इवेंट्स थे वो फिर मैंने उसको टेक ओवर कर लिया सारे और ज़िम्मेदारी ले ली, और जनाब वज़ीर आज़म साहब उस मीटिंग में उन्होंने, और ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान और यूएस के जो ट्रेड को बढ़ाने का जो मामला है, आपने देखा कि ट्रेड टैरिफ नेगोशिएट फाइनलाइज हो चुका है और पाकिस्तान अपने जितने पीयर्स हैं उसके मुकाबले में एडवांटेज पे है। इसी तरह उसमें दूसरी जो कॉपरेशन माइंस एंड मिनरल्स हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन हैं, उसमें AI है, उसमें IT है, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जिस पे उनकी बातचीत हुई, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो शेयर किया आगे बड़ी मुफीद उनकी बातचीत हुई। तो मैं समझता हूँ कि चाइना हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसकी एक हिस्ट्री है, और इंशाल्लाह उसमें कोई ये एट द कॉस्ट ऑफ चाइना नहीं है, या चाइना के साथ तल्लुकात एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री नहीं है। हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जिस पे चाइना हैज़, मैं समझता हूँ कि यूनिक अपनी उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंड इसीलिए कहते हैं कि जब भी मुश्किल का वक्त आया, जब भी कोई ज़रूरत पड़ी, हमेशा वो हमारे साथ खड़े हुए। अभी रिसेंट आपने देखा कि IMF का जो प्रोग्राम था उसमें देखा आपने जब इंडिया को शिकस्त दी तो आपने देखा कि आपके जो इक्विपमेंट है वो किस मुल्क की है, ऑल दो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है जॉइंटली, उसमें पाकिस्तान ने अपनी उसको टेक्नोलॉजी को किया है, लेकिन वो चाइना की बेसिकली थी, JF-17 जैसे हम कहते हैं। तो इसलिए चाइना के साथ जो एक तल्लक एक बड़ा प्राइम और बड़ा यूनिक है, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। जहाँ तक US का ताल्लुक है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। UNGA चूँकि ऑब्वियसली मल्टीलेटरल हर सालाना इवेंट है, और उसमें जो कुछ जितनी एक्टिविटीज़ मेरी थी वो भी मैंने अर्ज़ कर दी, 30 जितनी प्राइम मिनिस्टर साहब की थी, 11 वो भी मैंने बता दी उनकी यूनिलेटरल। अब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। एक चीज़ और मुझे लिख के भी दे रहे हैं, मैं यही बात करना चाहिए, मुझे टेलीपैथी पढ़ ली है लॉज मिनिस्टर साहब ने। एक काफ़ी बातचीत हुई जो सऊदीया के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। जब हम जा रहे थे, पहला जो हमारा स्टेशन था वो सऊदी अरेबिया था, फिर अगला स्टेशन UK था, फिर UN था, और फिर वापसी थी। देखिए, दिहाइयों से हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक़ है वो सबको ढका छुपा नहीं है। 1979 में 1979 जब बैतुल्लाह शरीफ, अगर आपको याद हो, पता नहीं आप उस वक्त कितने बच्चे थे स्पीकर साहब, वो जो 1979 का जो इवेंट हुआ था वो पाकिस्तान ने अपना भरपूर रोल उसमें प्ले किया था। 1-2 और ममालिक भी थे, उसको जो कैप्चर किया था उसको यानी दोबारा उनको हैंडल करने में, उनको क्लीन करने में, उनको ख़त्म करने में। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं उस रात वहाँ था, बल्कि उस रात पहुँचा ही था। जब ये सारा वाक़या हुआ तो मैं एहराम में पहुँचा, और मैं उस वक़्त 5 वक्त तवाफ़ का चक्कर लगा रहा था। जब फजर का अकामत हो गई, हम खड़े हो गए, और जनाजे बेपनाह थे, ऐसे लगता था पता नहीं इतने जनाजे कैसे हैं। जो इस्लाम फिरा तो जनाजों में से लोग खड़े हो गए, उनके हाथ में आर्म्स थे, और वो कोई हतीम पे छलांग लगा के चढ़ गया, कोई उधर बाबे मुल्तज़म पे चढ़ गया। तो वो सारा वाक़या मेरी आंखों के सामने है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उस वक़्त भी और जब भी, और ये हमारा हर मुसलमान का, पाकिस्तानी तो हर मुसलमान अपनी जान से भी ज़्यादा हरमैन शरीफैन के लिए कुर्बान होने को तैयार। जी जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम सब की जान भी कुर्बान हरमैन शरीफैन
کے لیے خدا نہ خواستہ کبھی کوئی رسک ہو یا کوئی خطرہ ہو تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، معاہدہ ہو نہ ہو ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی آنن فانن نہیں ہوا، اس پہ قریباً انیشل تھاٹس جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تھوڑی سی بات ہوئی، لیکن اس گورنمنٹ میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ دونوں ممالک کی بات ہوتی رہی ہے، اور اس میں کیٹیگورک ہے کہ اگر ایک ملک پہ کو حملہ ہوگا تو یہ تصور ہوگا کہ دوسرا ملک ایز اف کہ دوسرے ملک پہ بھی ہوا ہے، یعنی اگر یہ معاہدہ ہوتا اور جیسے انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو یہ تصور ہوتا کہ سعودی عربیہ پہ بھی انڈیا نے اسی وقت حملہ کیا، اینڈ وائس ورسا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کسٹوڈین آف دی حرمین شریفین، محافظین کسٹوڈین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ لفظ کیا ہوگا جی اس کا، ہاں، تو وہ جو کسٹوڈین ہے وہ تو ان کی گڈ لک ہے، خادمین ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادمین حرمین شریف ہیں، تو ہمیں محافظین میں اگر اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور بے پناہ شکر گزار ہوں کہ یہ کسی سے بھی ہو سکتا تھا، یہ کسی ٹرن میں بھی ہو سکتا تھا، یہ کئی سالوں سے ایسی چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اگر اب اللہ نے دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، کوئی اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اچیومنٹ کی بات نہیں ہے۔ وہ جو چیزیں چل رہی تھیں وہ ہو نہیں رہی تھی، کوئی فائنل نہیں ہوتی تھی، ابھی تو یہ قریباً یہ پچھلا 1.5 سال اس میں کافی ہوئی ہے، لیکن آبویسلی ریسٹرکٹڈ تھی اور ریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے، ایسی چیزیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محافظین حرمین شریفین کا ایک دے دی ہے ذمہ داری، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو ہوا ہے اس نیکی کو یا اس نیت کو قبول کریں۔ اور میں یہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کچھ عرب ممالک بھی ہیں، کچھ نان عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں، تو obviously کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی آنکھیں بند کر کے آپ نے مینگو ایکسپورٹ تو نہیں کرنے نا، تو کہ آپ بند کر کے آپ کہیں ٹھیک ہے معاہدہ کر لیتے ہیں یا رائس ایکسپورٹ کرنی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو جیسے میں نے کہا کہ جو سعودی عربیہ کے لیے جو جذبات ہیں، جو ہماری ایمانی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ایک یونیک معاہدہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور ہم شور کہ کسی وقت جناب وزیر اعظم بھی اس پہ اوپر جب بھی موقع ملے گا روشنی ڈالیں گے۔ لیکن دوسرے ممالک نے بھی کافی انٹرسٹ شو کیا ہے اس کے بعد، اور ایون UN کی جنرل اسمبلی میں مجھے کچھ فارن منسٹر بھی ملے ہیں، میں ابھی پرائم منسٹر آج ہی صبح تشریف لائے، میں ان سے شیئر بھی کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ تو اگر اتنے ممالک مل جائے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو، ایسٹرن نیٹو بن جائے گا یہ تو بہرحال وہ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے، شاید ہماری زندگی میں نہیں تو وہ وقت آئے گا۔ میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے انشاءاللہ، یہ 57 ملک کی انشاءاللہ اس کے لیڈ قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیوکلیر قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میزائلی قوت دی ہے۔ میں وہ خادم ہوں جو ڈے 1 پہ جو میزائلی قوت کی جو بنیاد رکھی گئی تھی 21 اپریل 1999، میں جا کے تمام ڈسکشن ڈیٹیل طے کر کے آیا تھا۔ یہ زندہ ہیں سائنسدان سمر مبارکباد، اور زندہ ہیں جنرل کدوائی۔ تو یہ چیزیں نہ کبھی پبلک ہوئی ہیں نہ کبھی پبلک ہوں گی، یہ ہمارے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے ایسے قومی راز۔ تو آپ ایک ایٹمی قوت ہیں الحمدللہ، آپ ایک میزائلی قوت ہیں، اب آپ کو معاشی قوت بننا ہے، اور معاشی قوت یونٹی کے ساتھ ہوگی، معاشی قوت لڑائیوں کے ساتھ نہیں ہونی۔ ہمیں مل کے پاکستان کو لے کے جائیں، اور اس کا پوٹینشل ہے۔ یہ 2013 میں بیکورڈ اکانومک انسٹیبل کنٹری اور ایک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہوا 6 مہینے کی پریڈکشن سے کہاں پہنچ گیا تھا 3 سال میں۔ یہ ساری قوم کی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن گئے، آپ کی انفلیشن گر کے 3.59 پہ آ گئی، آپ کی گروتھ 6.3 پہ چڑھ گئی، آپ کے ریزرو $25 بلین پہ چڑھ گئے۔ کوئی کسی نے آ کے آپ کو تحفے میں تو نہیں 3 سال میں دے دیے تھے، محنت تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پھر وہ میں کیا کہتا ہوں کہ نیچرل اور ہیومن کوڈ آ گیا،
اور پھر 20-22 تک ہم 24ویں معیشت سے گر کے 47ویں معیشت پہ گر گئے. اب اس کو نکالیں, اس کو دوبارہ لے کے جائیں. آپ کا مقام ہے کہ آپ G20 میں شامل ہو جو دنیا کی پریمیم اکنامک کلب ہے. تو یہ اگر مل کے کریں گے تو یہ ڈویبل ہے. اسٹیبلٹی آ چکی ہے, گروتھ کے لیے پوری تیاری ہے. بڑا کچھ ساتھیوں کا بہت زیادہ ایک سوال تھا میرے حل میں, وہ بھی جواب دے دیتا ہوں. جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UN میں, آفیشیل ڈیلیگیشن, اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے, اور وہ لیٹر آف کریڈنس جو ہے وہ UN جنرل سیکرٹری کے نام لکھا جاتا ہے. وہ لیٹر میں نے سائن کیا ہے, وہ موجود ہے ریکارڈ کے لیے. آپ نے دیکھنا ہو تو میں آپ کو دکھا دوں گا, کسی ساتھی چن لیں. اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں. ایک ہوتا ہے PM انٹوراج, وہ UN سیکرٹری جنرل کو آپ نہیں بھیجتے. اس میں ان کے ویلے بھی ہیں, ان کے ملازمین بھی ہیں, ان کی سیکیورٹی کے بھی سارے بندے ہیں, ان کے اسپیچ رائٹرز بھی ہیں. اس محترمہ کا اس میں نام میں نے بعد میں جو پتا کیا, میرے نالج میں نہیں تھا, مجھے لیٹر آف کریڈنس کا پتا جو میں نے سائن کیا, یہ اس میں ان کا نام تھا. اور وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے اس میں تھا. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی میں آئی ہیو بورڈڈ پاکستان ایئر فورس 1. پاکستان ایئر فورس 1 پہ تو اور بھی وزیر بھی جا رہے ہیں, سیکرٹری صاحبان بھی جا رہے ہیں, تو اس میں یہ کیا یعنی بوسٹ کرنے کی کیا تکلیف ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی انہوں کی ارسپانسبل ان کے حرکات تھیں. اور پھر جو بیک لیش ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں کیٹیگوریکلی میں نے ٹویٹ کا جواب بھائی دے دیا تھا کہ یہ لیٹر آف کریڈنس میں جو کہ آفیشیل ڈیلیگیشن ہے, جو کہ میں نے سائن کرتا ہوں, میں وزیر اعظم صاحب ٹاپ پہ ہوتے ہیں, جتنے وزیر خارجہ اور دوسرے بعد میں ہوتے ہیں, جو وہ ہے آفیشیل ڈیلیگیشن ٹو دی UN ٹو ہینڈل آل دیز ایونٹس. اور وہی بول سکتے ہیں ان میں سے کوئی, اگر کوئی PM بزی ہے تو وہ اس کی جگہ میں بول سکتا ہوں, میں بزی ہوں تو ان میں سے کوئی وزیر بول سکتے ہیں. مثلا ایک ہیومن رائٹس پہ تھا, وزیر قانون نے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے, ان کی وہ میں نے ذمہ داری وہاں ادا کی. تو میں صرف کلیریفائی کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایک چیز کو ہم بلا وجہ نہ کریں, لیکن چلے آپ بل وجہ کر لیں, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیٹر آف کریڈنس میں اس خاتون کا نام نہیں تھا. میں بہت شکریہ.